سورہ مریم کا آغاز ہوگا۔ یہ 16ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ سورہ مریم مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے۔ اس میں 98 آیات یعنی 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ مریم کے معنی ہیں عابدہ، عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کروں گی۔ تو جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اپنی عبرانی زبان یا سریانی زبان کے مطابق ان کا نام مریم رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جبریل امین سورہ مریم کو لے کر آئے اور آپ نے اس کی تلاوت کی، کاف، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علمت، میں نے جان لیا۔ جبریل امین نے عرض کی، ہاں، آپ نے کہا علمت، یا علمت، عین علمت، صاد علمت۔ جبریل امین نے عرض کی کہ آپ نے کیا جان لیا؟ میں نے تو کچھ نہ جانا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے رب نے مجھے سکھایا وہ میں نے جان لیا۔ تو جبریل امین تو پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقتاً محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل نے قرآن سکھایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے، جو رحمت آپ کے رب نے اپنے بندے حضرت زکریا پر فرمائی علیہ السلام۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا آہستگی سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جب تشریف لاتے تو آپ دیکھتے کہ ایسے پھل موجود ہیں جو بے موسم کے ہیں۔ سردی کے پھل گرمی میں ہیں اور گرمی کے پھل سردی میں ہیں۔ کوئی لے کر آنے والا نہیں، باہر سے آپ تالا لگا کے جاتے اور آپ ہی تالا کھولتے۔ ایک دن فرمانے لگے، اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے عرض کی کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہوئی کہ اولاد کا پھل لگنے کا موسم تو نہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 75 سال اور دوسری روایت کے مطابق 80 سال، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر 70 سال یا 75 سال سے زائد تھی۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ اولاد کا موسم تو نہیں ہے، اولاد کا پھل لگنے کا موسم نہیں، اور میری زوجہ وہ بھی بانجھ ہے،
لیکن جو رب بے موسم کے پھل حضرت مریم کو دے رہا ہے وہ مجھے بے موسم کا پھل یعنی اولاد اس بڑھاپے میں دینے پر بھی قادر ہے۔ آپ کا یقین تو تھا، لیکن اس واقعے نے آپ کی شوق کو بڑھا دیا اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ نے تنہائی میں آہستگی سے عرض کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں اولاد کا سوال کر رہے ہیں۔ قولا، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر سے شعلہ چمکا، یعنی میرے جسم کے سارے بال اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھ سے اے پروردگار دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی تو نے ہمیشہ میری دعائیں قبول کی ہیں۔ گو کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن تو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ دین اسلام کا نقشہ بدلنے کی کوشش نہ کریں، لہذا تو مجھے وارث عطا فرما، مجھے بیٹا عطا فرما کہ جو دین اسلام کی خدمت کو آگے بڑھائے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس اے پروردگار اپنی رحمت سے مجھے میرا مددگار عطا فرما، یعنی میرا ایسا بیٹا عطا فرما جو دین میں میرا مددگار ہو، یرثنی، جو میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو، بنی اسرائیل کو سنبھالنے والا اور انہیں گمراہی سے بچانے والا ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار تو اسے پسند فرما لے، تو اسے چن لے اور دین کا خادم بنا۔ دیکھیے، اولاد کی تمنا تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچ میں اور نبی کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم اولاد مانگتے ہیں بڑھاپے کا سہارا، کاروبار سنبھالنے والا، ہماری جائیداد کا وارث، اور یہ اولاد مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے پروردگار ایسی اولاد عطا فرما جسے تو پسند کرے، جو تیرا پسندیدہ بندہ ہو، یعنی اولاد مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہو۔ اللہ کا پیارا کلام ہمیں ایک نظریہ دے رہا ہے کہ صرف اولاد کوئی کمال نہیں ہے، کافروں کے پاس بھی اولادیں ہیں، نیک صالح اولاد جو ہمارے مرنے کے بعد بھی دین کی تبلیغ اور خدمت کر کے ہمارے لیے قبر میں راحت کا سامان پہنچائے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود نیک بن جائیں، جب ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں گی تو ہماری اولاد کے ذہن بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، جب ہمارا دل نور قرآن سے منور ہوگا تو ہماری اولاد کے ذہن بھی قرآن کے نور سے منور ہوں گے، کیونکہ اولاد پر والدین کا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم خود اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار ہوگی؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس نام کو ہم نے اس سے پہلے
کسی کے لیے نہیں رکھا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ یحییٰ کا ایک معنی ہے لوگوں کو زندگی دینے والا، یہاں مراد ہے زندگی سے ایمانی زندگی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت دی گئی، اور آپ جب 3 سال کے تھے تو آپ کو وہ عقل مندی اور دانائی دی گئی کہ آپ ایسا کلام کرتے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی ایسا کلام نہ کر سکے۔ اصل حیات جو ہے وہ ایمانی حیات ہے، اصل زندگی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو وہ زندگی عطا فرماتے، ایمانی شعور کی زندگی دیتے۔ قال ربی، عرض کی اے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکے کی ولادت کیسے ہوگی؟ وکانت امرأتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، میں عتیا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ کمزور ہو گیا، تو میں بھی اولاد کے قابل نہیں، میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں، پھل کا موسم بھی نہیں، بلکہ اب تو پھل کا درخت بھی باقی نہ رہا، تو کیا ہمیں جوانی ملے گی پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں؟ یہ سوال تھا۔ اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم دوبارہ جوان ہوں گے پھر اولاد ہوگی یا اسی عالم میں؟ قال کذالک، فرمایا اسی طرح اولاد ہوگی، اسی عالم میں اولاد ہوگی۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، آپ کا رب فرماتا ہے بے شک میں نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا۔ ولم تک شیئا، اور آپ کوئی چیز نہ تھے، یعنی آپ کو عدم سے اللہ ہی نے وجود دیا۔ تو حقیقتاً پیدا کرنے والا تو اللہ تعالی ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اس کی مشیت ہے کہ اس نے اسباب کو بنایا، تو بغیر ماں باپ کے جس کو چاہے اولاد دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کی بیوی بانجھ ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ حضرت مریم کے ذکر سے پہلے ذکر کیا گیا، یہ ذہنی طور پر سمجھنے کے لیے انسان کو تیار کیا گیا کہ حضرت مریم کے یہاں اولاد ہوئی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی مرد کے تعلق کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جو رب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتا ہے بغیر موسم کے اور بغیر درخت کے، جبکہ اولاد کی صلاحیتیں بھی نہیں ہیں پھر بھی وہ دینے پر قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، اس نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ یہودیوں کا بھی رد ہے اور عیسائیوں کا بھی رد ہے۔ یہودی نعوذ باللہ من ذالک اس پاکیزہ خاتون حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک یوسف نجار کی طرف نسبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہودی تو یہ خیال کر کے گمراہ و تباہ ہو گئے، اور عیسائیوں نے کوئی تہمت تو نہ لگائی، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ بغیر باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے. دونوں کا رد ہے. عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی حضرت مریم نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. قال، عرض کی، رب اجعل لی آیہ، اے پروردگار مجھے کوئی نشانی عطا فرما کہ جب میری زوجہ حاملہ ہوں، امید سے ہوں، تو وہ وقت مجھے پتہ چل جائے تو فوراً میں زیادہ تیری عبادت کروں اور زیادہ تیرا شکر ادا کروں. کتنا پیارا درس ہے، کتنی پیاری سوچ عطا کی جا رہی ہے کہ بچے کی ولادت تو بعد میں ہوگی، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس نعمت کی ابتدا ہو گئی تو میں اسی وقت تیرا شکر بجا لاؤں اور ایک لمحہ میں تاخیر نہ کروں. ایسا کرم کر دے. اس میں نظریہ ہے، کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو ناشکری کرنے اور گناہ کرنے کے بجائے شکر زیادہ کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت عطا فرماؤں گا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ درست ہونے کے باوجود، سویہ کے معنی بالکل درست، آپ کی زبان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس کے باوجود 3 دن تک آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کلام سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی گفتگو نہیں کر سکیں گے. ہاں جب آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے تو زبان کھل جائے گی. تو لوگوں سے آپ اشارے سے بات کر کے انہیں سمجھائیے گا کہ وہ بھی اللہ کی یاد کریں، آپ بھی 3 دن خوب اللہ کی عبادت کر کے خوب اللہ کا شکر ادا کریں. پھر جب وہ وقت آیا، حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے محراب میں، محراب سے مراد وہ محراب نہیں جو آج کل بنائی جاتی ہے، کیونکہ یہ محراب جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ پہ بنائی جاتی ہے یہ نہ تو حضور کے دور میں تھی، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے، مگر چونکہ شریعت کے خلاف نہیں ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی کام نہ کیا، وہ کام اگر بعد میں ایجاد کیا جائے اور وہ حضور کی شریعت کے خلاف ہو تو بدعت ہے، ورنہ وہ بدعت سیئہ نہیں ہے. تو مینار بھی حضور کے دور میں نہ تھے، محراب بھی حضور کے دور میں نہ تھی، بعد کی ایجاد ہے، مگر چونکہ یہ شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں، لہذا یہ بدعت سیئہ نہیں ہے. یہاں جو محراب کا ذکر آئے گا اس سے مراد وہ ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، جس میں عبادت کے لیے لوگ جب جاتے، جیسے ہمارے یہاں اعتکاف کرتے ہیں تو پردے لگا لیتے ہیں، تو وہ جب مسجد اقصی میں بیت المقدس میں اعتکاف کرتے تو دروازہ بند کر لیتے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر خوب اللہ کی عبادت کرتے. تو اس طرح کے کمرے تھے. ایک کمرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا جسے محراب کہا گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب عبادت میں ہوتے اور کئی دنوں تک آپ کا یہ معمول تھا اور لوگ کئی دنوں تک آپ کا انتظار کرتے کہ آپ باہر نکلیں گے اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں گے. لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ باہر نکلے. فخرج على قومه من المحراب، بس آپ عبادت کے حجرے محراب سے اپنی قوم کے سامنے باہر نکلے اور قوم کو تبلیغ دین کرنے کے لیے زبان کھولنا چاہی، لیکن زبان لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے رک گئی. پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو زبان چلنے لگی. تو آپ سمجھ گئے کہ وہ نشانی آ گئی. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، بس آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اور خوب اللہ کی عبادت کرو. پھر آپ 3 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے.
حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی اور جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا 2 سال کی عمر میں. بعض لوگ جو ہر بات کو اپنی عقل پر تولتے ہیں وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر ہماری عقلیں ناقص ہیں. کبھی کبھی ہم بعض چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم قرآن و حدیث کی بات سمجھ جائیں تو یہ ہماری سعادت ہے، اور اگر کوئی ہماری ناقص عقل میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے. تو اس موقع پر مغربی جو مفکرین کہلاتے ہیں، کافر ہیں، یہ جو دہریے قسم کے ہیں، یا جو مسلمان ہیں لیکن بہت زیادہ ہر چیز میں اپنی لاجک اور عقل کو دخل دینے لگتے ہیں، تو وہ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں 2 سال کا بچہ، اس پر وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے. یہ بڑے نادان لوگ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا، دودھ پیتے ہوئے. تو اس بات کو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ اگر اس بات کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو یہ کوئی باتیں عقل سے ماورا نہیں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. اگر بچہ 3 سال 4 سال کے بعد بولنا سیکھ جاتا ہے اچھی طرح، تو وہ بھی کون سکھاتا ہے اسے؟ اللہ تعالی. اللہ نہ چاہے تو بچہ بول نہ سکے. کئی گونگے پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی زبانوں میں لکنت ہوتی ہے، کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس کی گروتھ جو ہے بہت کم ہے. تو جسم تو ان کا 20 سال کا ہے، دماغ جو ہے 2 سال کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب اس پر قادر ہے کہ ایک بچہ 20 سال کا ہو گیا، اس کا دماغ 2 سال کا رہ گیا، اس کی عقل، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بچہ 2 سال کا ہو اور اسے اللہ تعالیٰ 20 سال والی یا 40 سال والی عقل عطا فرما دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے. کتاب سے مراد توریت شریف ہے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی. صبیہ مانے بچہ، بچپنا. ایک قول یہ ہے کہ 2 سال میں نبوت ملی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، اور آپ 3 سال کی عمر میں ایسا کلام کرتے کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ اور حکمت بھرا کلام کرنے پر قادر نہیں تھا، بلکہ ایسا کلام کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس عمر کا بچہ ایسا کلام کرے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہماری طرف سے یہ مہربانی ہے اور پاکیزگی ہے جو ہم نے اپنے بندے یحییٰ پر فرمائی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. تقوی اور پرہیزگاری کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا تو فرمایا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ڈر عطا فرمائے. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ پر رقت طاری ہوتی تو کئی دنوں تک مسلسل رویا کرتے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اب بتائیے کہ نبی ہیں، نبوت ملی ہے، اس قدر بڑا مقام ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی گئی کہ یہ ایسے نبی ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. ہر نبی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ خوبیاں ہماری نصیحت کے لیے ہیں کہ انسان کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے، وہ والدین کا بیٹا ہی ہے یا بیٹی ہی ہے، وہ والدین کا بچہ ہی ہے،
اسے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا اور ان سے محبت کا سلوک کرنا اور ان پر شفقت کرنا، اس پر یہ فرض اور لازم ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام سرکش اور والدین کے نافرمان نہیں تھے۔ والدین کی نافرمانی کرنا اور سرکشی کرنا یہ خوبی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس عیب سے پاک ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ وہ یوم یموت، اور جب انہوں نے وصال پایا، ان کی وفات ہوئی، اس دن بھی سلام۔ وہ یوم یبعث حیا، اور جب وہ زندہ ہو کر کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام۔ تین موقع ہیں، پیدائش، وصال، کل بروز قیامت اٹھنا۔ تینوں موقعوں پر آپ پر سلام بھیجا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تین موقع بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی لیے مسلمان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یوم ولادت کا ذکر کرتے ہیں، یوم وصال کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ افروز ہوں گے تو سب یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، حدیث پاک میں اس طرح ذکر ہے، اور پیچھے جنت البقیع اور جنت المعلا کے مسلمان مدفون ہوں گے، اور اس طرح اس شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اس سے یوم ولادت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یوم وصال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یوم ولادت دنیا میں آنے کا دن ہے، اور یوم وصال اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہے۔ نبی کے لیے دونوں دن مبارک ہیں، جب دنیا میں آئے تو ان کا آنا مبارک ہے، اور جب وہ مشن مکمل کر چکے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اللہ سے ملاقات کرنا وہ بھی مبارک ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کے لیے ان کی جدائی ایک غم کا دن ہے، مگر غم پر معاملہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، اور ولادت کی خوشی وہ تا قیامت منائی جا سکتی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ولادت کی خوشی منانے کا حکم ہے۔ دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، اور 16ویں پارے کا 5واں رکوع۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، اللہم صل علی وسلم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کرو۔ حضرت مریم کے ذکر میں عورتوں کے لیے نصیحت ہے کہ حضرت مریم ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتی کہ بسا اوقات آپ کا پاؤں مبارک سوج جاتا، اور بسا اوقات اس سے خون جاری ہو جاتا۔ اس قدر آپ اللہ کی عبادت کرنے والی اور اللہ تعالی سے محبت کرنے والی تھیں۔ مجھے اس بھائی کی بات بڑی پیاری لگی کہ انہوں نے ایک دن کہا، مجھے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی بوڑھی والدہ کو ہاسپٹل لے گیا تو کسی عیسائی نرس نے میری بوڑھی والدہ کو دیکھ کر کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو لیڈی ڈائنا لگتی ہیں۔ کہتے ہیں عام طور پر مسلمان یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک عیسائی عورت سے میری ماں کو تشبیہ دیتی ہو؟ میری ماں کا مقام بہت بلند و بالا ہے، یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہاں، میری ماں کو اگر تم کہو کہ حضرت مریم کا جلوہ ہے ان پر، یہ نیک پرہیزگار ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان احساس کمتری میں آ گئے ہیں۔ اس عیسائی نرس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا، ہم جب لیڈی ڈائنا کا نام لیں گے تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے، ہمارے لیے یہ کافر، یہ یہودی عیسائی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے،
ہمارے لیے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ازواج مطہرات، صحابیات، اللہ کی نیک بندیاں، یہ آئیڈیل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو ان مبارک خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئیں، مکانن شرقیہ، مشرقی کسی کونے کی طرف آپ گئیں، یعنی جو آپ کے گھر والے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، ان سے آپ چلیں اور آپ کا یہ سفر مشرق کی طرف تھا، اور ایک تنہائی کی جگہ پر آپ بیٹھ گئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر آپ نے ان لوگوں سے دور ہونے کے لیے ایک پردہ ڈال دیا، اور آپ نے پردہ اپنا ڈال دیا جو اشارہ تھا کہ اب کوئی اندر آئے نہیں اور مجھے عبادت میں خلل وہ نہ ڈالے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے ان کی طرف ہماری روح جبریل امین کو بھیجا، جو روح الامین کہلاتے ہیں۔ ہماری روح سے مراد ہمارے دربار کا مقرب فرشتہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بس اس فرشتے نے حضرت مریم کے لیے شکل اختیار کی، بشرًا سویّا، ایک تندرست بشر کی، بالکل آپ ایک انسانی شکل میں گئے، اور سارے بشری لوازمات تھے، آپ کی آنکھیں بھی بشر کی طرح، ہاتھ بھی بشر کی طرح، بالکل جسم ایک بشر کا آپ نے اختیار کیا۔ تو ظاہری طور پر آپ بشری لباس میں تھے، لیکن حقیقتاً آپ فرشتہ ہیں۔ تو حضرت مریم گھبرا گئیں کہ میں تنہائی میں بیٹھی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اور یہ مرد کہاں سے آ گیا؟ قالت، اس وقت حضرت مریم کی عمر 10 سال اور دوسری روایت کے مطابق 13 سال، یعنی آپ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 15 سال سے کم تھے۔ قالت، اب بولی، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک تجھ سے، یعنی تیرے شر سے میں رحمان عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ سمجھے کوئی مرد گھس آیا ہے تو آپ نے کہا کہ تو مرد ہے، اور مرد کا جو شر ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں، اس شر سے میں رحمان عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ قالا، جبریل امین نے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کی، کہا، انما انا رسول ربک، میں تو صرف آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ میں تو ایک ستھرا بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر مفسرین ایک سوال پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی کہے، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے کہ بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ جب قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے تو جبریل امین نے یہ کیوں کہا کہ میں بیٹا دوں؟ لِأَهَبَ، آہبا متکلم کا صیغہ ہے، میں تجھے بیٹا دوں اس لیے آیا ہوں، بیٹا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین کبھی شرک تو کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے نیک بندے اور فرشتے شرک کرنے سے پاک ہیں، تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جبریل امین ذریعہ، وسیلہ اور سبب ہے۔ تو یہاں مجازی نسبت ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بر وقت علاج کر کے میرے بیٹے کی جان بچا لی، تو جان بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
لیکن ڈاکٹر کو یہ کہنا شرک نہیں ہے. جان بچانے کی نسبت ڈاکٹر کی طرف جو کی گئی اس میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر ایک ذریعہ وسیلہ ہے، ایک سبب ہے. اسی طرح جبریل امین ایک سبب ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور بیٹے کے لیے عرض کی، یا فلاں بزرگ جو ظاہری حیات کے ساتھ ہیں یا بعد وصال، ہم ان کی بارگاہ میں گئے اور ان سے بیٹے کے لیے عرض کی، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دے دیا، تو اس جملے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ بیٹا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا اور بیٹا دے دیا. اب کبھی کبھی مسلمانوں سے اس طرح کا جملہ نکل جاتا ہے کہ وہ اس جملے کو مزید شارٹ کہتے ہیں. اصل جملہ تو یوں ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دے دیا، تو یہ بزرگ ہیں اور ان کی دعا ہمارے لیے بیٹا ملنے کا سبب ہے. مگر کبھی کبھی مسلمان عام طور پر گفتگو کو شارٹ کرتے ہیں، تو شارٹ کرتے ہوئے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ہمیں بیٹا دیا. تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے. اب اس سے پوچھئے کہ بیٹا دینے والا کون ہے، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ. تو اس سے پوچھئے کہ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بیٹا دیا، تو وہ کہے گا حضرت نے دعا کی اور ان کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے بیٹا دیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جملہ لمبا ہے، اس کو یہ مختصر کر رہا. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لمبے جملے کو اکثر مختصر کر دیتے ہیں. اس کی ایک آسان سی مثال ہے جو اکثر ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم قصاب کی دکان پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو گوشت لٹکا ہوا ہے اس گوشت میں سے میرے لیے بوٹیاں بنا دیں، میرے لیے قیمہ بنا دیں. لیکن ہم شارٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا قیمہ بنا دیں، میری بوٹیاں بنا دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے اپنے اوزار کے نیچے رکھ کر مجھے قتل کرے اور میرا قیمہ بنائے، میری بوٹیاں بنائے. اس کا یہ مطلب نہیں. انسان نے گفتگو کو مختصر کرنا سیکھا ہے. ہر چیز میں ہم گفتگو کو مختصر کرتے ہیں. جس کی ایک اور مثال ہے کہ ہم دادا کے لیے اگر کھانا پکاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دادا جان کی برسی ہے یا نانا جان کی برسی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا اور ہم نے فاتحہ پڑھی اور یہ کھانا جو ہے وہ مسلمانوں کو کھلا کر ہم نے یہ سوچا کہ جو ثواب ملا وہ ثواب ہم نے اپنے دادا جان کو ایصال ثواب کر دیا. لیکن مختصراً ہم عام طور پہ جملہ یہ سنتے ہیں آج ہم نے تو اپنے دادا کے نام کا کھانا پکایا. اس سے مراد مسلمان کی یہی ہوتی ہے کہ کھانا اللہ کے نام کا ہے، اس پر جو ثواب ملے گا یہ ثواب ہمارے دادا کے نام یعنی ہمارے دادا کے ایصال ثواب کے لیے ہے. اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی ابتدا جس حدیث پاک سے کی ہے وہ حدیث سارے مسئلے کا حل ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو مومن کے کلام پر شک نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جب اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس کی نیت یہ ہے تو ایسے کلام کے یہ معنی کیے جائیں گے. تو جبریل امین نے کہا میں بیٹا دوں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ دے گا، میں بیٹا دینے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں، ایک سبب ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا پاکیزہ بیٹا دوں. قالت انا یکون لی غلام. حضرت مریم بولی کیا میرے یہاں بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. تو نہ تو میں نے کوئی بدکاری کی ہے اور نہ میں نے نکاح کیا ہے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اس سے اللہ کی قدرت کا انکار مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کیا میرا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد بیٹا جو ہوگا اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ اسی عالم میں بغیر نکاح کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. قال کذالک، حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹا عطا فرمائے گا.
بغیر نکاح کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے. قال ربکی، جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے ہوا علی ہین، ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ اس لیے تاکہ اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہو. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہو کر رہے گا. حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے منہ پر پھونک ماری اور اس پھونک مارنے سے آپ حاملہ ہو گئیں. فحملتہ، پس آپ حاملہ ہو گئیں. فانتبذت بہ، فانتبذت کے معنی آپ جدا ہوئی، بہ اس حمل کو لے کر، مکانن قصیا، ایک دور کی جگہ میں آپ چلی گئیں. تو جیسے آپ حاملہ ہوئیں آپ پر کمزوری طاری ہوئی، اور جیسے جیسے یہ حمل ظاہر ہونے لگا آپ لوگوں سے دور ہوتی گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض کہتے ہیں بچے کی ولادت کا درد. پس بچے کی ولادت کا درد حضرت مریم کو لے آیا اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد کی وجہ سے آپ نے ایک خشک کھجور کے تنے کی جڑ کی طرف، یعنی اس کے نیچے کا جو کنارہ تھا وہاں آپ نے ٹیک لگائی اور آپ درد کی وجہ سے بیٹھ گئیں. قالت، بولی، یا لیتنی، کاش کہ میں مت قبل ھذا، اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھے نہ جانتا. یہ آپ کو خوف یہ طاری ہوا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، مگر لوگ تو بدگمانی کریں گے اور مجھ پر الزام لگائیں گے. اس تصور سے آپ گھبرا گئیں، اور ایک عورت کے لیے یہ تصور واقعی ایک مشکل امر ہے. تو حضرت مریم کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن یہ ایک لمحہ تھا. تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اب لوگوں کی بدگمانی کیسے دور ہوگی. فناداہا من تحتہا، اس درخت کے نیچے سے انہیں پکارا. جبریل امین نے یہ آواز نکالی اور انہیں یہ بات کہی، اللہ تحزنی، تم غم نہ کرو. جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ کا غم دور ہو گیا اور آپ کو ایک وقتی طور پر جو انسانی فطرت ہے اس کے تحت جو پریشانی آئی وہ دور ہو گئی، اور آپ نے کہا میرا رب مجھے کافی ہے. قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اور آپ کے قدم شریف اس زمین پہ لگے، وہاں سے ایک نہر جاری ہو گئی، اور وہ درخت جو خشک تھا وہ پھلدار ہو گیا، اور اس کی خشکی اور اس کا سوکھا پن ختم ہو گیا، اور اس پر کھجوریں آ گئیں. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور فرمایا کہ تو اس درخت کی جڑ کو اپنی طرف کھینچ. جسے درخت بہت پرانا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک تو جڑیں وہ ہوتی ہیں جو درخت کی نیچے ہوتی ہیں، اور ایک وہ جڑیں ہیں جو درخت پر لٹکتی ہیں. آپ نے اگر پرانا کوئی درخت دیکھا ہو تو ان جڑوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں. اب آپ بتائیے کوئی کسی درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے تو درخت ہلتا بھی نہیں ہے، لیکن حضرت مریم جو اس وقت علیل ہیں، کمزور ہیں، وہ درخت کو پکڑ کر اپنی طرف اشارہ کریں تو اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی. تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تو تم پر تازہ
اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں پکی ہوئی تازہ کھجوریں اس عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں کہ جو زچہ ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو، تو اس کے لیے یہ تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ فَكُلِي، پس آپ کھائیے، وَاشْرَبِي، اور اس نہر کا پانی پیجئے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ بچے کو دیکھ کر ماں کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس لیے آج بھی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو جب بچے کا جلوہ دکھاتے ہیں تو اس کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر ہسپتالوں میں یہ معمول ہے۔ اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جس ماں نے اس تکلیف سے ہمیں پیٹ میں رکھا اور پھر پرورش کی جو تکالیف ہیں، خصوصاً وہ حضرات جو باپ ہیں وہ غور کریں کہ ہم تو آرام سے سو جاتے ہیں، بچہ اگر بیمار ہے رو رہا ہے تو ساری رات ماں جاگتی ہے۔ اسی لیے ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن غور کریں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اور پھر اس بات پر امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسا نہیں کرے گی، یعنی ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اور امید یہ کہ ہماری اولاد ہمارا فرما بردار بنے گی، تو یہ امید ایک عبث امید ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر آپ کسی بھی بشر کو دیکھیں، فَقُولِي، تو آپ اس سے کہیں، اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بے شک میں نے رحمان عز و جل کے لیے روزہ رکھا۔ یہ روزہ وہ روزہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں، کھانے پینے کا روزہ، کہ ہم کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں۔ ہماری شریعت میں یہ روزہ ہے۔ ان کی شریعت میں اس کے علاوہ بھی ایک روزہ تھا، وہ چپ کا روزہ، یعنی گفتگو نہ کرنا۔ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اچھی بات کرنی چاہیے اور بری بات سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ مگر ان کی شریعت میں خاموشی کا بھی روزہ تھا۔ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ آج میں نے رحمان عز و جل کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس میں نصیحت یہ بھی ہے کہ جب بڑا موجود ہے تو چھوٹے کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام خود بات کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو حضرت مریم وہ کہ والدہ ہیں، لیکن مقام و مرتبے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے کلام نہیں کیا اور نسبت کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان سے آپ بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاہل کے لیے سب سے بہترین جواب خاموشی ہے۔ جو بلا وجہ اعتراض کرے اس کو جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ خاموش ہو جائیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے آئیں۔ قالوا، وہ بولے، وہ دیکھ کر رونے لگے، چلانے لگے، افسوس کرنے لگے، کیونکہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران ہیں، اور حضرت عمران جب تک حیات رہے وہ بیت المقدس کے امام رہے۔ آپ نمازیں پڑھاتے، آپ پیشوا تھے، آپ فتویٰ دیا کرتے، اور آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، تو ایک نبوت اور حکمت کا ایک خاندان تھا۔ تو قوم بنی اسرائیل رونے لگی اور کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، اور افسوس کرنے لگے۔ قالوا، وہ بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو بہت بری چیز لے کر آئی، یعنی یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا ایک رشتہ دار تھا
حضرت یوسف نجار، اس نے حضرت مریم جب حاملہ ہو گئیں تو اس وقت حضرت مریم سے پوچھا، یعنی ان کے ذہن میں وسوسہ آتا، بدگمانی پیدا ہوتی کہ یہ کیسے حاملہ ہوئی. پھر حضرت مریم کی شخصیت کو دیکھتے تو اب سوچتے ایسا ہو نہیں سکتا، پریشان رہے. تو حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم یہ بتاؤ کہ بغیر بیج کے درخت ہو سکتا ہے، بغیر بارش کے فصل اگ سکتی ہے، اور بغیر نطفے کے کیا انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے 10 سال یا 13 سال کی عمر میں کتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا ہاں، پہلا انسان بغیر وہ نطفے کے پیدا ہوا، پہلا درخت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر بیج کے پیدا کیا، اور پہلی کھیتی اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے پیدا کی. تو حضرت یوسف نجار یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یہ معاملہ کسی سے نہیں کہا. اب جب حضرت مریم بچے کو لے کر آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم رونے لگی، افسوس کرنے لگی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ہیں، کیونکہ حضرت ہارون اور حضرت مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی، تو اس لیے حضرت ہارون کی طرف نسبت کی گئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کانا ابوک امرأ سوء، آپ کے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں بھی کوئی بری نہیں تھی. آپ کے والد حضرت عمران اور آپ کی والدہ دونوں نیک، پرہیزگار، صالح لوگ تھے، اور اتنے نیک تھے کہ حضرت مریم کی جو ولادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی جو واقعہ ہے، اس سے ان کی دعائیں کیسی مقبول ہوتی، اس سے اندازہ کریں کہ حضرت مریم کی والدہ بے اولاد تھیں. آپ نے ایک دن گھونسلہ دیکھا، آپ نے دیکھا ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے، تو آپ کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی، اور آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، اور کئی سالوں تک بے اولاد رہنے کے باوجود اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. کیسے صالح لوگوں کی تم اولاد ہو، اور پھر یہ بچہ کہاں سے لائی، یہ سوال کیا گیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. تو قوم اور زیادہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، قالوا، وہ بولے، لوگ بولے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی جھولے میں بچہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے، یعنی پیدائش ہوئی ہے، 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ، اس کی عمر کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے سینے سے منہ کو ہٹایا اور اپنی بائیں کوہنی اپنے ماں کے سینے پر رکھی اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کلام کیا، یعنی زبان سے کلام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں جیسے فصیح و بلیغ شخص کلام کرتا ہے. قال، آپ نے فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ مستقبل میں عیسائیوں کا رد ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، چونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ قوم یہ کہنے لگی کہ یہ بچہ تو بغیر باپ کے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو تہمتیں انہوں نے لگائی وہ آپ جانتے ہیں، اور جس بچے پر یہ تہمت لگ جائے ایسے بچے کو قوم منحوس سمجھتی ہے. تو آپ نے اس کا رد کیا کہ میں ایسا بچہ ہوں مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں رہوں میں بابرکت ہوں، اور جو مجھ سے وابستہ ہوگا اسے بھی برکتیں ملیں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ،
اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ڈبہ پیروں کا بھی رد ہے کہ جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ اتنے پہنچ گئے، انہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز تو وہ پڑھے جو پہنچا ہوا نہ ہو۔ اور یہ ان سیاستدانوں کا بھی رد ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز اصل میں فرض نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ دل پاک ہو جائے، پر دل پاک ہو گیا پھر نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ماڈرن اور روشن خیال بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ روشن خیالی نہیں بلکہ تباہی ہے۔ نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض ہے، حضور پر بھی فرض ہے، اور حضور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نماز کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جب پاکیزہ ہو گئے تو آپ کہیں میرا دل پاک ہے مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں، اور جب کہا جائے یہ بابا جی کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی ان کو مت چھیڑو ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ایسے ہی جعلی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ جانے لگا، کہا سن لو یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کہ نماز کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارے سوچے تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے، مگر انہیں بھی حکم ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار و شقی نہ بنایا، یعنی مجھے اپنی والدہ کے سامنے سرکش اور بدبخت نہ بنایا، کیونکہ جو شخص والدہ یا والد کا نافرمان ہوتا ہے، دل کو دکھانے والا ہے، وہ سرکش اور بدبخت ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، وہ یوم اموت، اور جس دن میرا وصال ہوگا۔ آپ تو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اب دنیا میں واپس آئیں گے، اپنی عمر پوری کر کے آپ کا وصال ہوگا۔ وہ یوم ابعث حیا، اور جب میں زندہ کر کے کل بروز قیامت اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی نبیوں کا ذکر ہے تو کہیں بھی کسی نبی کا ذکر اس طرح نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم یا یعقوب بن اسحاق، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے ابن کا ذکر اکثر مقامات پر آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ عرب لوگوں کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ لڑکے کا یا لڑکی کا نام ہو تو اس کے آگے والد کا نام ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کی ماں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہوتا تو عیسیٰ ابن اللہ کہا جاتا۔ تم عیسیٰ ابن مریم کیوں کہتے ہو؟ اسی لیے کہتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے، سبحانہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد تو وہ رکھتا ہے جس کو فنا ہونا ہوتا ہے تاکہ اس کی جائیداد کا وارث ہو، جسے بوڑھا ہو کر کمزور ہونا ہوتا ہے تاکہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، جو بشری تقاضے رکھتا ہے، جو اولاد کی موجودگی میں خوشی محسوس کرتا ہے، وہ دل بہلانے کے لیے اولاد رکھتا ہے، اور بھی کئی مقاصد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرمائے، فإنما يقول له کن، اس کام سے فرماتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اے کن فیکون کے مالک ہم پر بھی کرم کر دے اور ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔
ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، ان لوگوں میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا. بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، بعض نے کہا یہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں اللہ زمین پر اتر آیا. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس کافروں کے لیے اس عظیم دن، قیامت کے دن کی حاضری میں تباہی بربادی ہے. اسمع بہم وابصر، خوب وہ سنیں گے، خوب دیکھیں گے. مراد یہ کہ کل بروز قیامت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے. اسمع بہم وابصر، کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے، اور اس دن کا دیکھنا اور سننا کچھ فائدہ نہ دے گا. جب انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالی کے عذاب کی وعیدوں کو نہیں سنا، تو اب آخرت میں دیکھنا اور سننا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام بطریق تحدید ہے کہ اس روز ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے دل پھٹ جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہوں گے، انہیں جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا. وانذرہم، اے محبوب ان لوگوں کو ڈرائیے، یوم الحسرت، اس دن سے ڈرائیے جو حسرت کا دن ہے، گناہ گاروں کے لیے ندامت اور حسرت اور افسوس کا دن ہے، کیونکہ واپسی نہیں ہو سکے گی. اذ قضی الامر، جب معاملہ ختم ہو جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم فی غفلۃ، اور یہ کافر، یہ گناہگار غفلت میں ہیں. وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض، بے شک ہم اس زمین کے وارث ہیں. ومن علیہا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے ہم اس کے وارث ہیں. مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہمارا ہی ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف یہ سارے لوگ لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے. اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے چچا سے فرمایا. لفظ ابن، چچا، تایا، دادا، پردادا اور والد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں جہاں والد آئے گا تو والد سے مراد سگا باپ ہے. لفظ والد صرف سگے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ ابن سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے، توحید پرست تھے، وہ مشرک نہیں تھے. ہاں، آپ کا چچا جو تھا آزر، یہ مشرک تھا. تو آپ نے اپنے چچا سے کہا، یا ابتی، اے میرے چچا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، بے جان پتھر ہیں. یا ابتی، اے میرے چچا، یہاں پر بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یا ابتی کہنے کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا امی کیوں نہیں کہا، کیونکہ عربی میں چچا کے لیے جو صریح لفظ ہے وہ ام ہے، امن. تو فرمایا کہ اگر آپ اپنے چچا کو یا اپنے تایا کو بڑے ابا کہیں تو وہ خوش زیادہ ہوتے ہیں، اور نصیحت کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ نصیحت غور سے سنیں. اس لیے آپ نے شفقت کرتے ہوئے یا ابتی فرمایا. یا ابتی، اے میرے چچا، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، بس آپ میری پیروی کریں.
اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی، اے میرے چچا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان عز و جل کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے چچا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ رحمان عز و جل کا عذاب آپ پر آ جائے، یعنی یہ ڈھیل اور مہلت ختم ہو جائے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جو حشر شیطان کا ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ قال، آپ کے چچا نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، مجھے میرے خداؤں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت ایک دن دو دن نہیں کی بلکہ کئی سالوں تک کی، بار بار کی۔ جب بھی آپ نصیحت کرتے آپ کا چچا غصے میں آ جاتا اور آپ کو بہت برا کہتا اور بہت زیادہ بے ادبی کرتا، مگر پھر بھی آپ خاموشی کے ساتھ وہ بات سنتے، پھر دوبارہ دوسرے دن نصیحت کے لیے پہنچ جاتے۔ تو تبلیغ دین کے لیے ضبط چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو قرآن کی دعوت دی اور غصے ہو گیا تو ہم بھی غصے ہو جائیں۔ تبلیغ دین کے لیے برداشت چاہیے، اور اس کے لیے مسلسل محنت و جد و جہد، اور اپنے غصے پر ضبط اور کنٹرول، اور سامنے والے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں کہ یہ تباہ ہو رہا ہے، اگر میری بات نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا، اس تڑپ کے ساتھ اسے تبلیغ دین کریں۔ لئن لم تنتہی، آپ کا چچا بولا اگر اے ابراہیم تو باز نہ آیا، لأرجمنک، ضرور بس ضرور میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور ایک دن غصے میں کہنے لگا کہ بہت بڑے عرصے کے لیے تو میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، آپ نے کہا تجھ پر سلام ہو، یعنی یہ ایک محاورہ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تیرا اور میرا راستہ جدا ہے۔ سأستغفر لک ربی، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا، اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرا رب منع نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اس قدر وہ ظالم ہے اور آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، پھر بھی آپ شفقت رکھتے ہیں، پھر آپ استغفار کرتے رہے۔ لیکن جب آپ کے اوپر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اب اس کے نصیب میں ایمان نہیں اور مشرک کے لیے استغفار کرنا منع کر دیا گیا، تو پھر آپ نے اپنے چچا کے لیے استغفار نہ کیا۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے اب دور ہوتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں سے بھی دور ہوتا ہوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے شقی نہ بنوں۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے خوش نصیبی کو میرا مقدر بنا دے گا۔ وہ تو نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ تو خوش نصیب ہیں۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی تقدیر میں خوش نصیبی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مشرکین سے جدا ہوئے اور بابل یا بابل شہر جو عراق میں تھا وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ شام پہنچے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں سے آپ جدا ہوئے جن کی یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں۔
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ دیکھیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے نہیں پوتے ہیں، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 250 سال کی عمر عطا فرمائی، اور آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے پوتے کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، اور پوتا بھی دادا ہی کی اولاد ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان انبیاء کے لیے، لوگوں کی زبان پر سچائی کی بلندی اور مشہوری رکھ دی۔ مطلب یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جب بھی ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ اچھائی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتاب میں آپ فرمائیے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا، یعنی وہ درخت جس سے آواز آئی وہ درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راز بتانے کے لیے اپنے قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت سے انہیں حصہ عطا فرمایا۔ أَخَاهُ ہارون نبیًّا، کہ اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ ہارون علیہ السلام نبی بنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے وسیلے سے۔ وَاذْكُرْ، اور آپ یاد کیجئے، فی الکتاب اسماعیل، کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ انہ کان صادق الوعد، آپ وعدے کے بڑے سچے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں جب تک تم نہیں آتے، یہ جملہ آپ نے کہہ تو دیا، وہ 3 دن کے بعد آیا، آپ وہیں کھڑے رہے، اپنی ضروری جو طبعی حاجتیں ہیں اس سے فارغ ہو کر، یعنی کھانے پینے کا سامان لے کر پھر اسی جگہ پر آ جاتے، اور پھر جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ اتنے آپ وعدے کے سچے ہیں۔ تو وعدہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں جب تک تم نہیں آئے، تو یہ وعدہ ہو گیا۔ گو کہ 3 دن تک قیام کرنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس طرح کے وعدے میں مفسرین فرماتے ہیں عرف کو دیکھا جائے گا، کہ کہا میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کا انتظار کرتا ہوں، جب تک آپ نہیں آتے میں یہاں کھڑا ہوں، تو عرف میں اس وعدے سے جتنا وقت مراد ہوگا اتنا وقت کھڑا رہنا ضروری ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پسندیدہ تھے، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے، نبی کی تعریف کی گئی، اپنے گھر والوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں۔ ہر مومن کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس آیت کریمہ میں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا. ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے اور نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر بلند فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ ہے. الف خا نون واو خا، اخنوخ، الف خا نون واو خا. ادریس آپ کو اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے. 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہیں انہیں صحیفے کہتے ہیں. تو 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے. آپ ان کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے اور بہت کثرت سے اس کا درس دیتے. اس مناسبت سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا. ادریس کے معنی بہت کثرت سے درس کرنے والا. آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس کے پوتے ہیں. حضرت شیس کے آپ پوتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے آپ پردادا اور حضرت شیس کے پوتے ہیں. حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آپ زمین پر تیسرے نبی ہیں. آپ نے کئی چیزیں ایجاد فرمائیں. مثلا علم حساب کے موجد آپ ہیں. فن کتابت، لکھنے کا فن، سب سے پہلے آپ ہی نے قلم بنایا اور قلم سے آپ نے لکھا. اس کے موجد ایجاد کرنے والے آپ ہیں. فن خیاطت یعنی سلائی کا فن، اس کے بھی ایجاد کرنے والے آپ ہیں کہ آپ سے پہلے سب وہ چمڑے کا لباس پہنتے تھے، یعنی جانوروں کی کھالوں کو پہنا جاتا تھا. سب سے پہلے آپ نے لباس بنایا اور کپڑے کو آپ نے سیا. ناپ تول کے آلات بنانے میں بھی آپ موجد ہیں، ان کو ایجاد کرنے والے ہیں. سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے بنایا، جیسے تلوار، تیر، نیزے وغیرہ. اور سب سے پہلے جہاد اسلامی کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. کہ قابیل جو آگ پرست ہو گیا تو اس کی اولاد آگ پرست ہوئی. تو آپ نے قابیل کی اولاد سے جہاد کیا اور انہیں غلام اور کنیز بنایا. سب سے پہلے جہاد کرنے والے اور کافروں کو غلام و کنیز بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. ایک روایت کے مطابق عراق کے شہر بابل میں آپ پیدا ہوئے. دنیا میں آپ 82 سال کی عمر تک رہے، 82 ایئرس. آپ نے ایک انگوٹھی پہنی تھی جس پر ایک تحریر لکھی تھی، الصبر مع الایمان باللہ یورث الظفر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور صبر اگر 2 چیزیں کسی کو نصیب ہو جائیں تو کامیابی اسی کے لیے ہے. اسی آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ تفسیر در منصور میں ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس کانا ادریس خیاطا. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ کپڑے سیتے تھے، جسے ہماری اصطلاح میں درزی کہتے ہیں. وَكَانَ لَا يَغْرِزُ إِلَّا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ. ہمارے یہاں جو لوگ کپڑے سیتے ہیں، خصوصاً درزی حضرات، ان کی دکان پر آپ جائیں تو خوب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو دکان میں تصویریں، پھر گانے باجے، پھر گالی گلوچ. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. وَكَانَ لَا يَغْرِزُ إِلَّا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ. وہ ہر ٹاکے پر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے. فَكَانَ يُمْسِي حِينَ يُمْسِي وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْهُ عَمَلًا
یہاں تک کہ پورے دن آپ کپڑے سیتے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب شام ہوتی تو روئے زمین پر آپ سے زیادہ عبادت گزار کوئی اور نہ ہوتا۔ وَكَانَ يُقَسِّمُ دَهْرَهُ عَلَى نِصْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ۔ آپ نے اپنے ایام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی اپنے کام کاج وغیرہ آپ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کے 2 طریقے تھے۔ ایک یہ تھے کہ آپ 3 دن لوگوں کے درمیان رہ کر انہیں خیر فرماتے، یعنی خیر کا درس دیتے 3 دن تک۔ وَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ يَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ مُجْتَهِدًا، اور باقی 4 دن ہفتے کے آپ زمین میں سیر کرتے اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اور ان 7 دنوں میں آپ چاہے کہیں رک کر 3 دن کے لیے لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں، یا سفر میں ہیں اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ بڑی ہی زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ يَسْعُدُ مِنْ عَمَلِهِ وَحْدَهُ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ مَا يَسْعُدُ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ بَنِي آدم۔ آپ کے اعمال جب آسمان کی طرف بلند ہوتے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کے نیک اعمال کے مجموعے سے زیادہ آپ کی نیکیاں ہوتی، اس قدر کثرت سے آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ سفر میں تھے، صبح کا وقت تھا، آپ کو بکریوں کا ریوڑ نظر آیا، دور دور تک اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہ تھی، اور جو آپ کا سفر جس سمت میں تھا اس سمت میں آپ کو یہ اندازہ تھا کہ شام تک جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ روزے سے تھے، تو کسی نے آپ سے کہا کہ افطار کرنے کے لیے اس بکری کو لے لیجئے، تو آپ نے فرمایا اس کا ریوڑ تو نظر آتا ہے، اس کا مالک نظر نہیں آ رہا، اور مالک کی اجازت کے بغیر بکری کو لینا یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہم شام کو کیا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا من حیث نمسی یأتی اللہ برزق فلما امسا اتاہ اللہ برزق الذی کان یأتیہ۔ آپ نے فرمایا جس نے ہمیں صبح کھلایا ہے وہی شام کو کھلائے گا۔ جب شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے روزی عطا فرمائی۔ پھر اب کھا کے فارغ ہوئے اور اپنا سفر جاری رکھا تو آپ کو ایک باغ نظر آیا جو انگوروں کا باغ تھا۔ آپ کے ساتھ سفر کرنے والے نے کہا کہ کچھ انگور اپنے پاس رکھ لیجئے، صبح سحری میں کام آئیں گے، کیونکہ صبح جب ہم سحری کے وقت کہیں پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو۔ تو آپ نے یہی فرمایا ہمیں شام کو جس نے کھلایا ہے وہی سحری کے وقت بھی کھلائے گا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے روزی عطا فرمائی۔ اس واقعے میں درس ہے کہ بندہ کوشش ضرور کرے مگر حرام ذرائع کو اختیار نہ کرے۔ جب حلال ذرائع اس کے سامنے ختم ہو جائیں اور حرام ہی نظر آتا ہو تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور کہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا، میرا رب مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ وعن مجاہد قال رفع ادریس کما رفع عیسیٰ۔ حضرت امام مجاہد سے مروی ہے، یہ جتنے حوالے عربی چل رہے ہیں یہ علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ نے در منصور، وہ کتاب جو آج سے آپ نے 500 سال قبل لکھی، اور یہ کتاب آج بھی پورے عالم اسلام میں بہت ہی پڑھی جاتی ہے اور بڑی مقبول ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں اس طرح اٹھائے گئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ادریس علیہ السلام سے ملاقات 4تھے آسمان پر فرمائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی حضرت ملک الموت علیہ السلام سے تھی۔ ایک دن حضرت ملک الموت آئے اور آپ کے ساتھ 3 دن تک رہے اور کہا میں ملک الموت ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی عبادت سے متاثر ہوں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ موت کا ذائقہ چکھوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا لوگ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ موت چاہتے ہیں،
تو فرمایا تاکہ مجھے زیادہ فکر ہو اور میں زیادہ موت کی تیاری کروں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی، پھر دوبارہ آپ کی روح دوبارہ آپ کو عطا کی گئی۔ پھر آپ نے کہا احب ان ترینی النار حتی انظر الی لمحۃ منہا، آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کو منظر دیکھوں، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھوں۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ تو جہنم سے محفوظ ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کو دیکھنے سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو اور میں جہنم سے اور ڈروں۔ تو آپ کے لیے آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو جہنم کے اوپر سے گزارا گیا، آپ نے جہنم کو دیکھا۔ پھر آپ نے کہا احب ان ترینی لمحۃ من الجنہ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک لمحہ جنت کا دیدار کروں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ تو ہیں ہی جنتی۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شوق اور میری لگن اور بڑھ جائے۔ تو آپ کو جنت کا دیدار کرایا گیا۔ جب آپ نے جنت کا دیدار کیا، کہا یا ملک الموت انی احب ان ادخل الجنۃ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فآکل اکلۃ من ثمارها واشرب شربۃ من مائها، اور داخل ہو کر میں جنتی پھلوں میں سے کوئی پھل کھاؤں اور جنتی مشروبات میں سے کوئی مشروب پیوں، میری یہ خواہش ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فَلَعَلَّ ذَلِكَ أَن يَكُونَ أَشُدَّ لِطَلَبَتِي وَرَغَبَتِي وَحِرْصِي، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں جنتی کسی نعمت کو کھا لوں گا تو جنت کی طلب اور بڑھ جائے گی۔ انہوں نے ایسا کر لیا۔ اب جب جنت میں آپ داخل ہوئے تو آپ سے ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلیے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت صرف ایک دفعہ آئے گی۔ میں موت کا مزہ چکھ چکا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ یہ تین مقامات پر قرآن پاک پر ایک ہی آیت ہے، یعنی یہ الفاظ ایک ہی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ جملہ 3 مرتبہ قرآن پاک میں آیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، سورہ صافات آیت نمبر 58 اور 59، کہ موت صرف ایک مرتبہ آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت تو ایک دفعہ آنی ہے، وہ مجھے آ چکی۔ اور جہاں تک تعلق ہے دوسرا معاملہ، میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا، اور جہنم سے ہر ایک کو ایک مرتبہ اوپر سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا، نیک بھی گزریں گے اور بد بھی گزریں گے۔ بد گناہگار کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے، اور جنتی لوگ جہنم کے اوپر سے پل صراط سے اس تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، اور جہنم ان مومنوں کو کہے گی کہ مومنوں جلدی نکل جاؤ، تمہارے ایمان کے نور کی وجہ سے کہیں میری آگ نہ بجھ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ حتمی فیصلہ ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ تو آپ نے کہا میں جہنم کے اوپر سے گزر گیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں جنت میں چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں جائے گا اسے نکالا نہ جائے گا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 48 میں بھی یہ مفہوم موجود ہے، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور یہ جنتی جنت سے پھر کبھی نکلیں گے نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اب مجھے تم جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں جانے کا کیوں کہتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی، اے پروردگار تیرا بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت، میرے بندے نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا۔ تو اس روایت کے مطابق وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی یہ معنی ہے
کہ ہم نے انہیں آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، ایک آن کے لیے انہیں موت آ گئی۔ اب ایک روایت کے مطابق جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی تو جس نے ایک دفعہ موت کا مزہ چکھ لیا ہے تو اسے دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا قیامت کی ہولناکیوں میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام انبیاء جنہوں نے موت